ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصينا ماءه اللادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميادان أرضه جلت وعظمت. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الابتهي التهامي سيد البهي السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة والمدفون بأرض المدينة العبد المعيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على الإمام المطهر الشجاع الغضنفر أبي شبير الشبر قاسم طوبى بصقر الأنزي المتين الأشرف المكين الأجزي المتين الوالي الولي السيد الرضي المدفون بالغري أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب مظهر الأجائب والغرائب مولانا سيدنا أنيسنا ومونسنا أبي الحسنين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. صلوات پڑھ دیں محمد. مختصر سے وقت میں مختصر سی گفتگو آپ کی اذہان عالیہ تک پہنچانا ہے. انتظامیہ کی طرف سے مجھے آدھا گھنٹے کا موقع ملا اور اس کے بعد آپ کو تابوت بھی سجانا ہے اور کل کی تیاریاں بھی کرنی ہے. تو بس آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ آیہ کریمہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے. پروردگار عالم نے مولا کائنات کو ولایت کے عہدے سے نوازا اور یہ ایسا عہدہ جو پروردگار خاص طور سے خاص مومنین کو عطا کرتا ہے اور یہ عہدہ انہی لوگوں کو لیاقت ہے جو اہل بیت سے منسلک ہوتے ہیں. اہل بیت کا ہر فرد چاہے وہ جناب علی اکبر علیہ السلام ہو, چاہے وہ جناب علی اصغر علیہ السلام ہو, چاہے وہ کوئی بھی خاندان کا کوئی بھی فرد ہو, چاہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا ہو, چاہے شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا ہو, اللہ تعالیٰ نہ ان کو امامت کے عہدے سے نواز سکتا نہ ہی نبوت کے عہدے سے نواز سکتا. اگر نوازا ہے تو ولایت کے عہدے سے نوازا ہے. عزیزان محترم, ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ جو انسانی فطرتوں کو توڑ دے, انسانی فطرتیں جہاں عاجز آ جائے اور ان کی ولایت وہاں پہ کام آ جائے, اسی کو کہتے ہیں ولایت. توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے؟ ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ انسانی مسئلے ختم ہو جائے, جہاں انسانی حدود ختم ہو جائے, وہاں سے ان کی ولایت شروع ہو جائے, اسے کہتے ہیں ولایت. اب عزیزان محترم میں آپ کے سامنے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ غور فرمائیے گا کہ ایک مرتبہ پروردگار ولایت کو جو ہے اپنے انداز میں پیش کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیف ارنی تحیی الموت, پروردگار مجھے یہ بتا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے.
توجہ فرمائیے گا، ولایت بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ولایت ایک ایسی ولایت ہے جو تکوینی ولایت ہے، جو دنیا میں جو ہے اپنے آپ کو خلل پیدا کرنا، یعنی ولایت دنیا میں، دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے اشیاء میں کسی کا ہاتھ تصرف ہو جانا اسے ولایت تکوینی کہتے ہیں، اور ولایت تشریعی شریعت میں کسی کا خلل دخل ہونا اسے ولایت تشریعی کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب آپ غور فرمائیے گا کہ جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کا پروردگار یہ بتا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے جواب کیا دیا؟ یہ نہیں کہا کہ میں مردوں کو زندہ اس لیے کرتا ہوں، ایسے کرتا ہوں، ایسے نہیں کرتا ہوں، بلکہ بتایا ہے، پہلے بتایا ہے۔ کیا بتایا؟ کیا ہے؟ کہا کہ پہلے 4 پرندوں کو لو، انہیں ذبح کرو۔ بھئی بات ہو رہی ہے مردے کو زندہ کرنے کے حوالے سے، لیکن یہاں پہ زندہ مردہ ہو رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہاں پہ زندہ مردہ ہو رہا ہے۔ پرندوں کو پروردگار کہہ رہا ہے کہ 4 پرندوں کو ذبح کرو اور ان کی منقاروں کو اپنے ہاتھ میں رکھو، ان کی منقاروں کو، ان کی چونچوں کو اپنے ہاتھ میں رکھو، اور گوشت کو بوٹی بوٹی بنا دو، خیمہ بنا دو، اور چاروں طرف پھیلا دو، اور منقاروں کے ذریعے سے آواز دو، جو جس کا ذرہ ہوگا اس سے منسلک ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیے گا، جو جس کا ذرہ ہوگا وہ منسلک ہو جائے گا، جو جس کا گوشت ہوگا اس سے منسلک ہو جائے گا، جس کی ہڈیاں ہوں گی ان سے منسلک ہو جائیں گی۔ تو عزیزان محترم، جب ابراہیم نے منقاروں کو اپنے ہاتھوں میں رکھا تو پرندوں کے ذرے ذرے نے آ کر جو ہے ان منقاروں سے ملنا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں حیات کے نبض پر ہاتھ رکھ کر کہا، حیات کے اوپر نبض کر کے نبض حیات پر ہاتھ رکھا، رکھنے کے بعد کہا پروردگار اب میں اپنی ولایت کو دکھانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، پروردگار نے کہا کہ تیری ولایت کیا ہے؟ تو آواز قدرت آئی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ تو 1400 سال گزر گئے، اب بھی حسین کی آواز فضا میں گونج رہی ہے، اب بھی حسین کی آواز فضا میں گونج رہی ہے، اب بھی حسین کی آواز فضا میں گونج رہی ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے جناب امام حسین علیہ السلام کی ولایت ہے۔ تو میں آپ کے سامنے عرض یہ کروں کہ جناب ابراہیم کا جب تذکرہ چھڑ گیا تو ایک بات کہتے چلوں کہ جناب ابراہیم اب یہ بھی لمبی چوڑی بحث ہو جائے گی، پھر کبھی مجلس میں بیان کر دوں گا، بس ایک جملہ کہتا چلوں گا کہ جناب ابراہیم کے سامنے جب ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا، توجہ فرمائیے گا، جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا، توجہ سارے نوجوانوں سے توجہ، بس میرے 15 منٹ کے لیے فضائل میں نے رکھے اور 15 منٹ میں نے مصائب رکھے۔ کہا کہ جناب ابراہیم کو آگ میں جب ڈال دیا گیا تو فرشتہ آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ فرشتہ آیا تھا۔ فرشتہ کون تھا؟ جبرائیل تھے۔ آنے کے بعد کہا کہ حل لک حاجہ، کیا آپ میری مدد لیں گے؟ اب ابراہیم کی ولایت دیکھیے اور امام حسین علیہ السلام کی ولایت دیکھیے گا۔ حل لک حاجہ، کیا آپ میری مدد لیں گے؟ نظام صاحب، حل لک حاجہ، کیا آپ میری مدد لیں گے؟ تو عزیزان محترم، جناب ابراہیم نے کہا تجھ سے نہیں، اس سے لوں گا۔ نہیں توجہ فرمانا، میں تجھ سے نہیں، میں اس سے لوں گا۔ اب عزیزان محترم، میں کہوں گا کہ اے ابراہیم، آپ نے تو مدد لی ہے نا، آپ نے تو مدد لی ہے نا، بھلے اللہ سے لی ہے نا، لیکن جب حسین نے کربلا کے میدان میں مدد مانگی ہے تو ہر ایک نے آ کے کہا مدد چاہیے، تو حسین نے انکار کر دیا، لیکن جب خدا نے پوچھا کہ مدد چاہیے تو حسین نے کہا پروردگار تیری مدد نہیں چاہیے۔ عزیزان محترم، جو حسین خدا کی مدد کو ٹھکرا دے، توجہ فرمائے عزیزان محترم، ابراہیم رہ گئے خدا کی مدد کو لینے کے بعد، لیکن ابراہیم سے آگے بڑھ گئے حسین خدا کی مدد کو ٹھکرانے کے بعد۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ جہاں ابراہیم کی حدیں ختم ہو جائے وہاں حسین کی ولایت شروع ہوتی ہے۔ جس کو خدا کی مدد کی ضرورت نہیں ہے عزیزان محترم، جس کو ائمہ معصومین علیہ السلام، یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایسا سجدہ کیا کربلا کے میدان میں
ایسا سجدہ کیا کربلا کے میدان میں کہ جس سجدے سے آدم بھی جڑ گئے، جس سجدے سے نوح بھی جڑ گئے، جس سجدے سے ابراہیم بھی جڑ گئے، جس سجدے سے 1,26,000 انبیاء جڑ گئے۔ عزیزان محترم، یزید تو اسی سجدے کا منکر تھا، یزید تو اسی سجدے کا مخالف تھا، یزید تو اسی سجدے کو مٹانا چاہتا تھا، آدم کے سجدوں کو مٹانا چاہتا تھا، نوح کے سجدوں کو مٹانا چاہتا تھا، ابراہیم کے سجدوں کو مٹانا چاہتا تھا، ارے کائنات کے سجدوں کو مٹانا چاہتا تھا۔ لیکن حسین نے کہا ارے ساری دنیا آ کر میرے سجدے کو روک لے، لیکن حسین کا سجدہ نہیں رکنے والا ہے۔ حسین نے اپنے خلوص دل کے ساتھ اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ عزیزان محترم، آپ غور فرمائیے گا، جناب امیر المومنین علیہ السلام میں سجدے کی بات آ گئی تو ایک جملہ ذہن میں آ گیا تو عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے جس کا نام بابل تھا، اور یہ بابل کربلا میں ہے اور یہ عراق میں ہے شہر۔ تو جب وہاں پہ گئے تو بابل میں کوئی مسجد نہیں ہے، بابل میں کوئی مسجد نہیں ہے۔ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ مسجد کیوں نہیں ہے، کہا کہ یہاں پر علی نے سجدہ نہیں کیا۔ توجہ فرمائیے گا، یہاں پر علی نے سجدہ نہیں کیا اس لیے مسجد نہیں بنی۔ اچھا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہ جب علی لشکر کو لے کر جا رہے تھے صفین کی طرف تو ایک مرتبہ سارے لشکر والوں نے کہا مولا یہاں پر نماز پڑھ لیتے ہیں، یہاں پر سجدہ کر لیں گے۔ تو مولا نے کہا یہاں سے جتنا ہو سکے جلدی چلو، عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہاں پر عذاب نازل نہ ہو رہا۔ ایک صلوات پڑھ رہے مل جل کے بابا سے بلا، ایک بلند ترین صلوات پڑھ رہے مل جل کے بابا سے۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان محترم، ایک مرتبہ جناب امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ مولا یہاں پہ سجدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ سجدہ ہو جاتا، سجدہ نماز پڑھ لیتے ہم لوگ۔ کہا نہیں، یہاں پہ عذاب نازل ہو رہا اور یہاں سے جتنا ہو سکے جلدی بھاگو۔ مولا نے اپنے لشکر کے سمیت وہاں سے نکل لیے، جلدی جلدی چلے گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ امیر المومنین نے وہاں پر سجدہ نہیں کیا تو مسجد نہیں بنی، وہاں پہ سجدہ نہیں کیا تو مسجد نہیں بنی۔ قانون یہ ہے کہ امیر المومنین کا جہاں سجدہ ہوگا وہاں مسجد بنتی ہے، جہاں پہ امام زادے کی قبر ہے وہاں پہ مسجد بنتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے سجدے کا کمال، یہ ہے سجدے کی اہمیت، یہ ہے سجدے کی بلندی، یہ ہے سجدے کی معراج۔ جہاں علی کا سجدہ ہوتا ہے وہاں مسجد بنتی ہے، جہاں پہ علی کا جو یہاں پہ امام زادہ ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے مسجد بنتی ہے۔ لیکن زینب کا کمال یہ ہے کہ زینب نے آنسو بہایا، جہاں جہاں زینب نے آنسو بہائے وہاں وہاں حسین کا بارگاہ قائم کیا۔ عزیزان محترم، وہ سجدوں کی دلیل ہے، یہ آنسو کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زینب نے ایسے ایسے مقامات پر گریہ کیا ہے، کبھی درخت کے سائے پہ گریہ کیا تو کبھی زمین پر گریہ کیا تو کبھی مکان خالی کرا کر گریہ کیا، تو وہاں پر جو ہے امام بارگاہ تعمیر ہو گئے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ قدرت کی جو ہے سلطنت ہے، یہ حسین کی سلطنت ہے۔ تو بس جملے آپ کے سماعتوں کے حوالے۔ تو عزیزان محترم، جنگ جو ہے حسین کی یزید سے نہیں تھی، یزیدیت سے تھی۔ اور فرمائیے گا عزیزان محترم، جنگ حسین کی یزید سے نہیں تھی، یزیدیت سے تھی۔ عزیزان محترم، دنیا میں دو پرکار کے دشمن نظر آئے، ایک شیطان نظر آیا، ایک یزید نظر آیا۔ عزیزان محترم، یزید کا حملہ کہاں پر ہوتا ہے؟ عقیدوں پہ نہیں ہوتا ہے، فروع دین پہ ہوتا ہے۔ اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو شیطان آتا ہے، روزہ رکھتے ہیں تو شیطان آتا ہے، زکات دیتے ہیں تو شیطان آتا ہے۔ لیکن یہ چھوٹا دشمن ہے، حسین کا بڑا دشمن ہے، وہ حملہ کر رہا ہے، کبھی توحید پر، کبھی نبوت پر، کبھی امامت پر، کبھی قیامت پر۔ تو عزیزان محترم، آپ ذرا تصور فرمائیے گا، اب حسین کی جنگ حسین سے نہیں ہے، یزیدیت کی ہے۔ عزیزان محترم، حسین کی جنگ حسین سے، حسین کی جنگ یزید سے نہیں ہے، یزیدیت سے، پوری کمیونٹی سے ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ غور فرمائیے گا کہ اگر ہم نے حسین کا ماتم کر رہے ہیں، ہم حسین کی عزادار ہیں تو ہم حسینی ہیں۔
ہماری آئیڈینٹیفیکیشن حسینی ہے، ہم عزادار ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، جو عزادار ہوتا ہے وہ گنہگار نہیں ہوتا، جو عزادار ہوتا ہے وہ گنہگار نہیں ہوتا، جو عزادار ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے، جو عزادار ہوتا ہے وہ جو ہے خدا کا احترام کرتا ہے، جو عزادار ہوتا ہے وہ قانون کی پابندی کرتا ہے، جو عزادار ہوتا ہے وہ انسانیت کو بلندی تک پہنچاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ عزادار ہے، یہ حسینی ہے، یہ حسینیت ہے۔ اگر انسان کو یہی تو وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کربلا کیوں گئے، وجہ کیا ہے کربلا جانے کی؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، کیا جواب دے رہے ہیں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، میں اپنے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو جہالت سے نکال کر نور کی طرف لانا چاہتا تھا۔ عزیزان محترم، آج ہر گھر میں حسینی کا پرچم لہرا رہا ہے، آج ہر گھر میں نمازیں ہیں، آج مسجدوں کی آذان آواز بلند نظر آ رہی ہے، تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ حسین بن علی کا صدقہ ہے۔ آج اگر ہجرت رسول، اگر ہجرت حسین نہ ہوتا تو عزیزان محترم نمازیں مٹ جاتی، آذانیں ختم ہو جاتی، شریعت محمدی پامال ہو جاتی، لیکن یہ حسین کا صدقہ ہے۔ اب حسین کا صدقہ تو وہی تھا جہاں کربلا تھی، لیکن حسین کے صدقے کو، حسین کی ہجرت کو آگے بڑھانے والی کوئی اور ہے تو وہ زینب کبریٰ ہے۔ شام و کوفہ کے بازاروں میں کبھی اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہی ہے تو کبھی حسین کا نعرہ بلند کر رہی ہے۔ عزیزان محترم، یہ یہی حسین ہے، جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہاں حسین ہے، جہاں محمد رسول اللہ ہے وہاں حسین ہے، جہاں علی ولی اللہ ہے وہاں حسین ہے، جہاں قرآن ہے وہاں حسین ہے، جہاں نمازیں ہیں وہاں حسین ہے، جہاں مصلی ہے وہاں حسین ہے، جہاں عبادتیں ہیں وہاں حسین ہے، جہاں مجلسیں ہیں وہاں حسین ہے، جہاں بندے ہیں وہاں حسین ہے، جہاں عدل ہے وہاں حسین ہے، جہاں قیامت ہے وہاں حسین ہے، جہاں حشر ہے وہاں حسین ہے، جہاں قبر ہے وہاں حسین ہے، جہاں کربلا ہے وہاں حسین ہے، جہاں زہرا ہے وہاں حسین ہے، جہاں علی ہے وہاں حسین ہے، جہاں مومن ہے وہاں حسین ہے، جہاں اللہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ حسین ہے، حسین نے اس بلندی کو اختیار کیا ہے۔ عزیزان محترم، اگر حسین تقدیر الہی اسی کو کہتے ہیں نا کہ جہاں خدا کی تقدیر گھٹنے ٹیکتے، جہاں خدا کی تقدیر گھٹنے ٹیکتے وہاں حسین کی مشیت بڑھ جاتی ہے۔ اب عزیزان محترم، اسی کو جملے کو روکنا چاہتا ہوں۔ میں نے ولایت تکوینی کا اختلاف حسین کا بتا دیا، اب میں ولایت تشریع بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت میں حسین کا دخل ہے۔ اب آپ کالے لباس پہن رہے ہیں نا، عام دنوں میں کالے لباس پہننا مکروہ ہے، نماز پڑھیں گے تو اس کا احترام نہیں ہے، ثواب میں کمی ہو جائے گی، لیکن وہی شریعت کہتی ہے جہاں حسین کی محبت میں اگر کالے لباس پہن کر حسین کی محبت میں کوئی کالے لباس پہن رہا ہے تو ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بھئی مٹی کھانا حرام ہے، من اکل دین آدم، بھئی جس نے مٹی کھائی اس کے 40 سال کی نمازیں برباد ہو جائیں گی، ارے دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اس نے گویا کہ آدم کا مٹی کھایا، لیکن شریعت یہاں پر خاموش ہو جاتی ہے کہ ہر مٹی کھانا حرام ہے، لیکن خاک شفا بعید حد تخیل قریب روح بشر، حسین یعنی رسولوں کے معجزوں کا ہنر، بنائے خلقت کونین حرف کن کا اثر، یہ رازدار از یہ انتہا کی خبر، یہ سوچنا تو اب سے کہاں کہاں ہے حسین، جہاں جہاں خدا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ایک ولایت تکوینی ہے اور ولایت تشریع، دونوں مثالیں میں نے آپ کے سامنے دے دی۔ جہاں دنیا میں تصرف ہو اسے حسین کہتے ہیں، جہاں شریعت میں تصرف ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، جہاں حسین، جہاں شریعت میں دخل ہو وہاں پر حسین ہے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ جہاں حسین کا معاملہ آ جاتا ہے، جہاں حسین کا معاملہ آ جاتا ہے، اب آپ غور فرمائیے گا عزیزان محترم، یہی حسین ہے جو کربلا کے میدان میں
پیاسا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، مونس و مددگار نہیں ہے۔ عزیزان محترم 7 آوازیں تقریباً میرے ذہن میں تاریخ میں نے جو پڑھی ہے 7 آوازیں یا 8 آوازیں یا 11، اور میں انشاءاللہ پھر کبھی کتاب دیکھوں گا شام میں یا کل دیکھنا ہے مجھے کتاب، کم سے کم 8 یا 7 مرتبہ استغاثے بلند کیے تھے حسین نے۔ ایک استغاثے پہ جناب اصغر نے جو ہے بلند آواز سے لبیک کہا۔ اولاد والے یہاں پر ہے جانتے ہیں کہ چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کو کتنا پیار ہوتا ہے، باپ کتنا چاہتا ہے، ماں باپ جو ہے اسے کتنا پسند کرتے ہیں، پورے گھر والے اسے کتنا سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اور آج وہ بچے جو ماؤں کے شکموں سے باہر آتے ہیں اور مر جاتے ہیں تو ان ماؤں کا کیا کہنے جو مائیں صبر کرتی ہے۔ عزیزان محترم یہی تو واقعہ ہے کہ اگر حسین کا کربلا نہ ہو تو مائیں مر جائیں، اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے۔ یہی مائیں حسین کے اس ام رباب کو دیکھ کر صبر کرتی ہے، میرا کیا ہوا میرا بیٹا مارا گیا، لیکن رباب تو ہے، رباب نے کیسے صبر کیا ہوگا۔ رباب نے اپنے بچے کو جب رخصت کر رہی تھی تو ایک مرتبہ کہا کہ آقا حسین مجھے ایک مرتبہ میرے بچے کو میرے حوالے کر دیجئے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اب یہ آخری بچہ ہے، اب یہ آخری منظر ہے، یہ آخری معاملہ ہے، اب دوبارہ میں اپنے بچے کو نہیں دیکھ پاؤں گی۔ کبھی کنگھا کر رہی ہے، پانی نہیں ہے کھلا دیتی، عزیزان محترم کپڑے سنوار رہی ہے کہ اب میرا بچہ کربلا میں منظر عام پر آنے والا ہے۔ اور عزیزان محترم تاریخ بیان کرتی ہے کہ حسین کا بچہ بھی شریعت والا تھا، حسین کا بچہ بھی حسین کی شریعت کو جانتا تھا۔ عزیزان محترم حجت خدا کا فرزند ہے نا، حجت ہے، یہ بھی حجت ہے۔ عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا کہ یہی اصغر ہے، آواز پہ لبیک کہتے ہیں، حسین نے اپنے ابا کے دامن میں چھپایا، چھپانے کے بعد ایک مرتبہ زمین کربلا پر آئے، ایسی زمین کہ جہاں ریگزار ہو جائے، جہاں پہ جو ہے کوئی دانہ ڈالے تو بھن جائے، ایسی سرزمین پہ سارے لشکر والے یہ انتظار کر رہے کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ ہاں ہاں قرآن تو ہے یہ میرا بچہ، قرآن سے تو کم نہیں ہے میرا بچہ۔ عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ تھوڑا سا زحمت میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، 10 منٹ 5 منٹ زیادہ ہو جائے تو معاف کریے گا۔ شب عاشور انشاءاللہ یہ مصائب رات میں پڑھوں گا تو انشاءاللہ مولا میری آواز کو صحت دے اور مجھے بھی صحت دے، میں آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ مولا کی نوکری کر سکوں، مولا کا صدقہ دے سکوں۔ عزیزان محترم مچھلی کی جو ہے مثال دیتے ہیں جناب اصغر علیہ السلام کے حوالے سے۔ جب مچھلی کو جب پانی سے باہر نکالتے ہیں تو اس کی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں۔ ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی دائیں کروٹ بدلتی ہے، کبھی بائیں کروٹ بدلتی ہے۔ اب جب 2 کروٹیں بدلنا بند کر دیتی ہے تو تیسری کروٹ یہ ہے کہ آسمان کی جانب دیکھتی ہے، کوئی بارش کا پانی آ جائے، کوئی باران رحمت نازل ہو جائے تو میری جان میں جان پیدا ہو جائے۔ اور چوتھی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے ہونٹوں پر اپنی زبان کو پھیرتی ہے۔ عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ علی اصغر شب عاشور ہے، ایک مرتبہ سکینہ دیکھ رہی ہے کہ میرا بچہ، سکینہ دیکھ رہی ہے کہ میرا بچہ گھبرا رہا ہے، کبھی دائیں کروٹ بدل رہا ہے، کبھی بائیں کروٹ بدل رہا ہے، مجبور ہو کر اصغر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پروردگار آسمان سے کہیں بارش نازل کر دے، مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہو رہا ہے، میری ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، اللہ تو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس سکینہ یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ بابا چچا عباس کے پاس جاتی ہے، عباس آ کے دیکھیے چچا دیکھیے میرا بھائی ہے، دم توڑنے والا ہے، ذرا پانی کی سبیل تو کریے چچا۔ والدان محترم یہی کیفیت کے ساتھ شب عاشور اصغر گزاری ہے۔ اب جب صبح ہوئی ہے، اب یہ عصر کا وقت قریب آیا، اب حسین ہے میدان کربلا میں لے کر اصغر کو آ گئے ہیں۔ اب ایک مرتبہ کہا اگر تمہارے یہاں میں خطا مار ہوں تو اس بچے نے کیا خطا کی ہے؟ اصغر کو میں زمین پر رکھ دیتا، زمین پر اصغر کو رکھا، اصغر نے کچھ نہیں کہا، اصغر نے ہاتھ سے اپنے ہونٹ ہلانا شروع کر دیے۔ ارے حسین نے جو ہے اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ حسین نے کہا ارے بیٹے حجت خدا اپنی حجت تمام کر دے۔ اصغر کی مسکراہٹ کو دیکھ کر 8 لاکھ لشکر شامل ہو رہے ہیں۔ جزاکم اللہ جزا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بھائی عزیزان محترم اب یہ رونے کے دن جا رہے ہیں، ہمارے ہاں ایام ازاں ختم ہو رہے ہیں۔ یہ پہلے 10 دن بہت اہمیت کے حامل
دنیا میں ایسا یہاں پر زہرا آ گئی ہوگی, یہاں پر ام رباب آ گئی ہوگی, یہاں پر سکینہ آ گئی ہوگی, یہاں پر زینب آ گئی ہوگی. ارے کیا کہنے اس مجلس سے عزا کی جہاں پر سید سجاد بھی بیٹھے ہوں گے, جہاں پر اہل بیت بیٹھے ہوں گے, اور آپ کے بازو بیٹھے ہوں گے, عزاداروں کے بازو بیٹھے ہوں گے, سید سجاد دیکھ رہے ہوں گے یہ میرے عزادار کربلا میں ہوتے. ماتم کرے نا, ماتم کرے نا بھئی, آپ کا تو کچھ نہیں گیا, گیا تو ام رباب کا لاڈلا نا, ام رباب نے اپنی کمائی لٹا دی نا. عزیزان محترم غور فرمائیے گا, پر پوری طاقت و توانائی کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب عزیزان محترم جب یہ کھلبلی حرملہ نے دیکھا, بشر سعد نے دیکھا, اینا اینا حرملہ, حرملہ کہاں ہے, اقتا کلام الحسین, حسین کے کلام کو خطا کر دے. اب عزیزان محترم جلد کمال میں جوڑا, اب ایک مرتبہ سنسناتی ہوئی تھی چھوڑا, پہلا نشانہ چوکا, دوسرا نشانہ چوکا, تیسرا نشانہ چوکا. اب بشر سعد کہتا ہے کہ کوئی مجھے پوچھتا ہے کہ تیرے ہاتھ تیر باز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا تھا, تجھے کیا ہو گیا؟ حرملہ نے کہا جو میں نے دیکھا وہ تو نہیں دیکھا. پہلا جب تیر چھوڑا, زہرا اپنے گلے کو پیش کر رہی ہے, زہرا اپنے گلے کو پیش کر رہی ہے. حرملہ ذرا آرام سے, میرا اصغر چھوٹا ہے. میں دوسرے تیر کو چھوڑا, علی نے اپنے گلے کو پیش کر دیا. تیسرے تیر کو چھوڑا, ارے حسین, ارے رسول خدا نے چھوڑا, کہا کہ حرملہ صبر تو کر لے. اب عزیزان محترم حرملہ کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی, حرملہ نے قلے تلے کمان کو چھوڑا. ارے کہتے ہیں کہ یہ ایسا تیر تھا جو 3 بھالے کا تھا, اس میں زہر ملا ہوا تھا. یہ بڑے بڑے جانوروں کے لیے یہ تیر استعمال ہوتا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, بڑے بڑے جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا. وہ بڑے بڑے جانوروں کے لیے استعمال ہونے والا تیر اصغر کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. اب اصغر ہے, اصغر ہے, حسین کے ہاتھ ہے. اب یہ تیر وہاں سے سنسناتا ہوا چلا. کربلا میں آ جائیے, منظر دیکھیے. اب کائنات کا نگزار گریا کر رہا ہے. یہ تیر کیسے اصغر برداشت کرے گا, یہ تیر کیسے اصغر برداشت کرے گا. اب جیسے ہی اصغر کے کان سے ہوتا ہوا یہ کان سے باہر نکلا, یہ کان سے ہوتا ہوا باہر, یہ کان سے نکلا. اصغر ہوا میں اچھلے, وزن تھا نا تیر میں وزن تھا نا, اصغر سے سنبھالا گیا, بلند ہوئے اصغر, پھر حسین کے ہاتھوں میں آ گئے. اب عزیزان محترم خون کو لیا. حسین نے کہا کہ آسمان کی جانب پھینکو, آواز آئی آسمان کی طرف, خون آیا تو بارش نہ ہوگی. زمین کی جانب پھینکو, کب بارش نہ ہو, زمین میں دانا نہیں اگے گا. اب خون اصغر کو حسین نے اپنے چہرے پر ملا, جنازے کو لے کر جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, لذنب قضائہ و تسلیم امرہ. انا للہ. پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا اس عبادت کو قبول فرما, ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا بانیان مجلس کی ہر بلا اور مصیبتوں کو دور فرما, کما ایمان ابرو میں اضافہ فرما. پروردگار درجات میں بلندی عطا فرما, گھروں میں برکتوں کو رحمتوں کو نازل فرما. کرونا وائرس سے بیماریوں سے محفوظ فرما, حیاتوں میں اضافہ فرما, رزقوں میں اضافہ فرما. پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا جتنے بھی عزادار یہاں پہ آئے ان کی حفاظت فرما, سب کو بیماریوں سے کرونا وائرس سے محفوظ فرما. پروردگار کل کا ایک آخری دن ہے جو حسین کی عزاداری کے لیے ہے. پروردگار حسین کی عزاداری کو بھرپور انداز میں اپنی پائے تکمیل تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا جتنے بھی مومنین ہیں بے اولاد ہیں انہیں اولاد فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عنایت فرما, جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی میں ترقی عنایت فرما. پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, ہم سب کو ان کے اعمال انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل شاب اليوم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تشکنہ ارزقا توعا وتمتع فیہا.